بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و برادران اسلام، یہ جان کر آپ حضرات کو یقیناً دلی مسرت ہوگی کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کی طرف سے اشاعت العلوم آن لائن چینل کے ذریعے درسیات کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف موضوعات پر قیمتی دروس نشر ہوتے ہیں، جس سے بفضلہ تعالی علماء اور طلباء کا ایک بڑا طبقہ مستفید ہو رہا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اب اس میں مزید ایک کارآمد اور مفید سلسلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جامعہ کی مرکزی مسجد میمنی میں ہر جمعہ کو پیش کیے جانے والے خطبے کو اب سے اشاعت العلوم آن لائن کے پلیٹ فارم سے اردو، گجراتی اور مراٹھی ترجمے کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ بندہ آپ کی خدمت میں اردو ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو لیجئے آج کے خطبے کا اردو ترجمہ، پہلے آپ عربی خطبہ سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد فاتقوا اللہ عباد اللہ۔ إن كثيرا من المسلمين اليوم في حال يرثى لها إضاعة للصلوات واتباع للشهوات ومنع للزكاة وانتهاك للحرمات وتفريط في الواجبات. كثير منهم أضاع شبابه في اللهو وإهدار الوقت والتسكع في البلاد بغير فائدة، كأنه حيران لا يريد إلا أن يقتل الوقت بإضاعته هنا وهناك. وكثير من الناس نسوا آخرتهم بمن شغلوا به من أمور دنياهم، فآثروا ما خلق لهم على ما خلقوا له، آثروا الدنيا على الآخرة، كأنهم لا يسمعون في كل جمعة غالبا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تجدهم منشغلين غاية الانشغال بالمضاربات التجارية من بيع وشراء وتأجير وبناء، جعلوا هذا أكبر همهم، حتى وإن حضروا للعبادة فإن غالبهم حاضر الجسم غائب القلب. ومن المسلمين اليوم من قام بمحادة الله تعالى ورسوله، يدعو إلى ضد ما دعا الله ورسوله إليه من الأخلاق الفاضلة والبعد عن الفحشاء والمنكر. تجده يدعو إلى أسباب الفحش والفجور، يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال وإلغاء الفوارق، إما بصريح القول وإما بالتخطيط الماكر البعيد والعمل من وراء الستار. وهذا عين المحادة للشريعة، وهذا فتح لباب الشد والفساد. ولو تأملت حال المسلمين اليوم لرأيت أمرا مروعا محزنا لكل مؤمن غيور على دينه، خائف من عقوبة ربه. ولهذا ظهرت بوادر العقوبات، فكثرت الحوادث الكونية من الزلازل والفيضانات والإعصارات والأوبئة وغيرها، وكثرت الفتن الدينية والدنيوية. وحاق ببعض الناس ما ذكره الله تعالى في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم
أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ونحن مقبلون على عام جديد على الرغم مما عليه حال المسلمين، نرى في المسلمين طليعة خير وإقبال على الإسلام وتجديد لمن درس منه وتقدم بالمسلمين إلى ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، يدينون بالنصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلون بالتي هي أحسن من جادل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. رواه البخاري ومسلم. وإننا لنسأل الله تعالى أن يعم شعوب المسلمين بالصلاح والفلاح والنصر العزيز والفتح المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. برادران اسلام و معزز سامعین، اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد قابل رحم اور باعث افسوس صورتحال سے دوچار ہیں۔ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، شہوت اور ہوس پرستی کا بازار گرم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں سخت کوتاہی دیکھنے کو مل رہی ہے، مقدسات شریعت کی کھلے بازار بے حرمتی ہو رہی ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سخت کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جو لہو و لعب میں مگن ہے، ان کے نزدیک وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، فضول چیزوں میں اپنے عمر عزیز کو ضائع کر رہے ہیں، بغیر کسی مقصد و ہدف کے ادھر ادھر کے اسفار اور گھومنے پھرنے میں اس طرح بھٹک رہے ہیں گویا ان کا مقصد ہی ضیاع وقت اور ٹائم پاس ہو۔ لوگوں کا ایک بڑا طبقہ دنیا کمانے اور اس کے خم و پیج میں اس طرح الجھا ہوا ہے کہ اس نے آخرت کو فراموش کر دیا۔ جس مقصد کے لیے ان کی تخلیق ہوئی اسے برطرف کر کے دنیاوی ملذات اور عیش و عشرت کو سب کچھ سمجھ لیا۔ کیا ایسے لوگوں کے کانوں تک ہر جمعہ میں جب امام سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتا ہے تو یہ آواز نہیں پہنچتی کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ اسی طرح لوگوں کی ایک بڑی تعداد جن کی پوری دلچسپی اور توجہ طرح طرح کی شاپنگ، خرید و فروخت، مارکیٹ میں آنے والی ہر نئی چیز کو خریدنے اور اسی طریقے سے مکانات کی بہتر سے بہتر تعمیرات پر مرکوز ہوتی ہے، اور انہوں نے اسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف بنا لیا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے لوگوں کو عبادت و بندگی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ اگر یہ مسجد وغیرہ میں پہنچ بھی جائے تب بھی واحد حاضر جمع غائب کے مصداق ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم صرف موجود ہوتے ہیں اور وہ ذہنی اور قلبی اعتبار سے کسی اور دنیا میں گم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت پر اترے ہوئے ہیں، وہ خدا اور اس خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف گمراہی اور فسق و فجور کی راہوں کے داعی ہوتے ہیں۔ مرد و عورت کے اختلاط کے صرف وہ قائل ہی نہیں بلکہ وہ اس کے علم بردار ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے مرد و عورت کے درمیان جو فرق و امتیاز رکھا ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ کبھی تو وہ صریحاً
حدود شریعت کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی چال بازی و جال سازی کے سہارے اور دوغلے پن اور نفاق کے پردے کی آڑ سے شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور طرح طرح کی برائی اور خرابیوں کے دروازے کو وہ کھول دیتے ہیں۔ آج کے مسلمان جس قابل افسوس صورتحال سے دوچار ہیں، اس سے ایک خدا ترس باغیرت شخص محو حیرت و افسوس ہو جاتا ہے۔ انہی گناہوں اور شریعت کی حد پامالی کا انجام ہے کہ آج خدا تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی عقوبتوں، نو بنو کے عذابوں اور کونی حوادث کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کبھی زلزلے تباہی مچا رہے ہیں تو کبھی تباہ کن سیلاب، کبھی تیز و تند آندھیاں تو کبھی مختلف وبائی امراض اپنی تباہ کاریوں سے لوگوں کو دہشت زدہ کر رہے ہیں اور موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ غرضے کے لوگ طرح طرح کے دنیاوی اور اخروی فتنوں کے نرغے میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف فرقے کر کے ٹکرا دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کی رضا والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔